السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے سبق پڑھے تھے جس کا عنوان تھا وضو کا طریقہ۔ اس کے اندر ہم نے وضو کا طریقہ سیکھ لیے۔ آئیے آج ہم سیکھیں گے نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے سبق کا عنوان ہے، تو اس میں آج ہم اقامت کسے کہتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ تو آئیے آج صرف ہم اقامت ہی سیکھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ سیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ نماز کسے کہتے ہیں۔ نماز کی تعریف یہ ہے کہ ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کے گناہ جو ہے نا وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز جاتی۔ جب مؤذن آواز دیتا، اذان دیتا، تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے تو وہاں تک اس کے جو ہے تو گناہ معاف کر دیے جاتے۔ جاندار بے جان سب اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور مؤذن کی آواز پر، یہ مؤذن کے لیے، اور جو مؤذن کی آواز پر نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے 25 گنا ثواب زیادہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنا ثواب لکھا جاتا؟ پڑھنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا۔ کتنی نمازوں کا ثواب لکھا جاتا؟ 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا، اور اس نماز سے پچھلی نماز تک کے جو گناہ صغیرہ ہے وہ کیا کر دیے جاتے؟ معاف کر دیے جاتے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے رکھے۔ لیکن اگر اسی نماز کو چند لوگ مل کر مسجد میں ادا کرے تو اس کا ثواب جو ہے نا اکیلی نماز پڑھنے سے 25 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کتنے گنا ثواب بڑھے گا؟ 25 گنا بڑھ جاتا اکیلے نماز پڑھنے سے۔ اور جو جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ اسلام کی عظمت کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ نماز باجماعت پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں ہم پر فرض کی؟ دن رات میں 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض فرمائی۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ نماز کو ادا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ تو آئیے آج ہم سیکھتے ہیں اقامت۔ پہلے ہم نے اذان سیکھے تھے۔ اقامت کس کو بولیں گے؟ اقامت میں اور اذان میں فرق ہوتا۔ جب اذان کے الفاظ حی علی الصلاۃ تک کے ہم پہنچ جاتے، حی علی الصلاۃ تک جس طریقے سے اذان دی جاتی ہے تو یہ اقامت بھی اس طریقے سے کہی جائیں گی۔ اور حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کہا جائے گا، اس کو اقامت کہا جاتا ہے۔ اذان کے جو الفاظ ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز سے کہا جاتا، اور اقامت کے جو الفاظ ہیں وہ جلدی جلدی کہا جاتے اور آہستہ آواز میں کہا جاتا۔ دیکھو اذان کے اندر ہم کیا کرتے؟ شہادت کی انگلیاں کانوں میں ڈالتے، لیکن اقامت کے لیے کانوں کے اندر انگلیاں نہیں ڈالیں گے، بلکہ ہاتھ جو ہے تو وہ کہاں رکھیں گے؟ ہمیں پہلوؤں سے لٹکے ہوئے رہیں گے۔ اذان کے اندر کانوں میں انگلیاں ڈالتے، اسی طریقے سے بلند آواز سے دیتے اور زور زور سے دیتے، لیکن اقامت کیا ہے؟ جلدی جلدی کہی جاتی۔ اور اسی طریقے سے اقامت کا دوسرا کیا کہ کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالیں گے، شہادت کی انگلی نہیں ڈالیں گے، بلکہ جو ہاتھ ہیں ہمارے وہ پہلوؤں سے لگے ہوئے لٹکے ہوئے رہیں گے۔ یہ اقامت کا طریقہ۔ تو اقامت کس طریقے سے کی جاتی ہے یہ ہم آپ کو سناتے ہیں، آپ اس طریقے سے اقامت یاد کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آئیے ڈبل سے اقامت کے الفاظ سنیے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ کو الفاظ کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ طریقہ سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔